قاری محمد علی رضوان صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم قاری محمد علی رضوان صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ حضرات چند اعلانات سماعت فرمائیں۔ امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں 9 محرم الحرام بعد از مجلس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ 10 محرم الحرام بعد از نماز مغربین مجلس شام غریبان برپا ہوگی جس سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ وسن پورہ میں مجلس سوئم برپا ہوگی جس سے مولانا منظور حسین عابدی صاحب 8 بجے شب خطاب فرمائیں گے۔
چند اور اعلانات سماعت فرمائیں۔ امام بارگاہ عطائے باز کوچہ چراغ علی شاہ موسی گیٹ میں مجالس اعزاز برپا ہوں گی۔ 20 محرم الحرام 9 بجے شب مولانا سعادت حسین انور صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس شفیع علم غازی عباس برآمد ہوں گی۔ 27 محرم تا 2 صفر 8 بجے شب روزانہ مولانا سعادت حسین انور صاحب قبلہ مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ آخری مجلس میں شفیع ذوالجناح برآمد ہوگی۔ 12 محرم الحرام 6 بجے شام مکان نمبر 52A اسٹریٹ نمبر 7 اویس کنی روڈ لالہ زاد کالونی شاہ کمال روڈ سمن آباد میں مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس سے مولانا ذوالفقار مظہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ درود محمد و آل محمد۔ اب میں التماس گزار ہوں کسان عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں اور ابھی اہل بیت میں مرثیہ خوانی کا شرف حاصل فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کل مولا حسین کی شان میں کلام پیش کیا تھا۔ آج مولا حسین کا تعارف خود مولا حسین کی زبان اکبر سے آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کل کی طرح آج کا یہ کلام بھی آپ کی پوری توجہات کا طالب رہے گا، اور ایک گزارش یہ کہ اس کلام کے دوران آپ تمام حضرات اپنی اپنی حاجات مولا حسین کے حضور طلب ضرور کیجیے گا۔ خداوند متعال اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ درود دیجیے محمد و آل محمد۔ پوری کائنات میں شبیر کیسے
میں حسین ہوں اپنے حاجات کو سامنے رکھیے. میں مارے عرض کر کو بلا میں حسین ہوں. راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے, میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے, میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. جو چاہوں جس کو کر دوں عطا, میں حسین ہوں میں حسین ہوں. ہمارے عرض کر کو بلا اور تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں. یہ چاند تارے سب میرے قدموں کی دھول ہیں. تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں. یہ چاند تارے سب میرے قدموں کی دھول ہیں. دیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں. میرے لیے نبی نے جو سجدہ پڑھا دیا, خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا, میں حسین ہوں میں حسین ہوں. میرے لیے نبی نے جو سجدہ پڑھا دیا, سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا. قرضہ اتار دوں گا تیرا, میں حسین ہوں میں حسین ہوں. میں مارے عرض کر وہ بلا میں حسین ہوں. اور واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے, میرا طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. واقف نہیں ہے وہ میرے جاہو جلال سے, میرا طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا
ذہنوں میں ہوگا چشمہ اٹھوائیے گا. دیدار کا تھا شوق جو خود کو گرا دیا, تب میں نے ہاتھ تھام کے بچے سے یہ کہا, اٹھ جا حبیب اٹھ کے بتا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مارے عرض کرب و بلا, میں حسین ہوں. چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے, تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے, اسلام میرے گھر میں پلا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مارے عرض کرب و بلا, میں حسین ہوں. ایک دن میں اکثر فاتح خیبر بنا دیا, لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا, اصغر بھی گھر میں کہنے لگا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مارے عرض کرب و بلا, میں حسین ہوں. سر جس کا کاٹ کر بھی نہ ظالم جھکا سکے, خاموش کرنا چاہا تھا جس کو یزید نے, نوکے سینہ پہ کھول اٹھا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. سر جس کا کاٹ کر بھی نہ ظالم جھکا سکے, خاموش کرنا چاہتا جس کو یزید نے, نوکے سینہ پہ بول اٹھا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مارے عرض کرب و بلا, میں حسین. مولا کے ماتمیوں کی نظر, میں مارے عرض کرب و بلا, میں حسین ہوں. تو ماتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر, لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر. تو ماتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر, لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر. پھر بخش دوں گا تیری خطا, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مارے عرض کرب و بلا, میں
بشر کر گئے ان کو مجرا درود پر محمد و آل محمد. میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں باقر گھاٹ پہ تو تشنہ جگر آتے ہیں برج انوار رسالت کے قمر آتے ہیں آگ اڑاتے ہوئے راوار گھر آتے ہیں جن کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ سدرن کہتی ہے بچے نہیں گوشے ہے یہ چوٹ پڑنے لگی نہ پارا رنمی کے ادھر فیض میں آئے ادھر راحت جانے ہے کی صدا پڑھ کے او ساتھ منحوس پہ سے سامنے شیروں کے آ جنگ کا دعویٰ ہے اگر سامنے شیروں کے آ جنگ کا دعویٰ ہے اگر پڑھ کے کل تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں اور دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ لے جاتے ہیں دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ لے جاتے ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں ہمت دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں نہ ہلا دے تو ملک بحر سلام آتے ہیں ابھی تو سر کے چلتے ہوئے جامع آتے ہیں بیٹھی تھی زینب ناشا جو پردے کے ادھر علی اکبر انہیں جا جا کے یہ دیتے تھے خبر کیا لڑے ہیں سپاہ شام سے حضرت کے پسر دیکھیے کشتوں کے کشتے ہیں بلاتے ہیں یہ سر تیرے جب چلتی ہے سر خواب پہ گر پڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبلِ ظفر گر پڑی بنت علی تھام کے ہاتھوں سے جگر ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا طبلِ ظفر گر پڑی بنت علی تھام کے ہاتھوں سے جگر پڑھ کے میدان سے عباس نے دی شیخ کو خبر چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر ہم جیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو فوج منڈلاتی ہے لاشیں کہیں پامال نہ ہو پیٹ کر ہاتھوں سے سینہ شہبے پر دوڑے کبھی بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے تیز کھولے ہوئے عباس سے دلاور دوڑے چھوڑ کر
خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے چھوڑ کر خیمے کا علی اکبر دوڑے گرد لاشوں کے جو تھے وہ یوں جاگو بھاگے جس طرح شیر کی بوسوں کے آہو بھاگے شہن ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں شہن ریتی پہ تڑپتے ہوئے پائے لاشیں پڑھ کے عباس دلاور نے اٹھائے لاشیں الغرض خیمے کی ڈوری پہ جو لائے لاشیں الغرض خیمے کی ڈوری پہ جو لائے لاشیں فضا چلائی کے سیدانی آئے لاشیں نابی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو نابی خاک عذاب بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو کہا زینب نے جو سب مل کے لگی بیٹ نے ابھی ماتم نہ کرو بیویو ٹھہرو دم بھر ابھی ماتم نہ کرو بیویو ٹھہرو دم بھر شادیاں ہو چکے پرواز چڑھے میرے پسر شادیاں ہو چکی پرواز چڑھے میرے پسر کوئی دیکھو کہ محافظ دلہنوں کے ہیں کدھر کوئی دیکھو کہ محافظ دلہنوں کے ہیں کدھر دولہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے دولہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے آئے زینب کو لیے شاہ زمن لاشوں میں کہا جی کھول کے رو لو انہیں اب ہے خواہر بخش دو دور کے کرتے ہیں یہ دنیا سے سفر چھپ گئی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے ہیں خوش ہوئی تم سے میں اور دودھ بھی بخشا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے چاند سے چہروں پہ صحرا تو نہ دیکھا میں نے گل ہے میدان میں زینب کے بارہ محمد کے صدقے میں اس عبادت کو قبول و منظور فرما میرے مالک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ان دو معصوم شہزادوں کی قسم جو لاولد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو مقروض ہے انہیں ان کے قرض سے نجات عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما میرے مالک شیعہ ہند کرار مومنین مومنات مسلمین و مسلمات جہاں جہاں شاد و آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد و آل محمد
ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ رزق علی کی بہن بہت علیل ہیں، دعا کیجیے کہ بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ نصیب۔ سیدہ کلثوم بنت احسان علی نے اولاد نگینہ کے لیے کہا ہے، دعا کیجیے کہ مولا شہزادہ علی اصغر کے صدقے انہیں اولاد نگینہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ استاد الشعراء سید وحید الحسن ہاشمی صاحب کے کلام کے چند مصرے مولا علی کی شان میں۔ فقط علی کو صدا دیجئے خدا کے لیے، فقط علی کو صدا دیجئے خدا کے لیے، دعا کی جب بھی ضرورت ہو مجھ دعا کے لیے، فقط علی کو صدا دیجئے خدا کے لیے، دعا کی جب بھی ضرورت ہو مجھ دعا کے لیے، بہت بلند ہے اس کا تصور توحید، بہت بلند ہے اس کا تصور توحید، قبول جس نے خدائی نہ کی خدا کے لیے، قبول جس نے خدائی نہ کی خدا کے لیے، اور کہیں یہی تو نہیں خلقت علی کا سبب، کہیں یہی تو نہیں خلقت علی کا سبب، اکائی نہ ہو اوصاف انبیاء کے لیے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اب میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع ایمان اور وسیلہ آخرت پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے، سبھی کے لب پہ حسین کیوں ہے، یزید منہ کو چھپا رہا ہے، سبھی کے لب پہ حسین کیوں ہے، یزید منہ کو چھپا رہا ہے، ایک انگریزی اور بم دھماکے اور مجلسوں کا ہجوم دیکھو، ایک انگریزی اور بم دھماکے اور مجلسوں کا ہجوم دیکھو، یزید منہ کو چھپا رہا ہے، حسین اتنا ہی چھا رہا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ علی، علی والے ہیں شہر علم کا در بھی رکھتے ہیں، علی والے ہیں شہر علم کا در بھی رکھتے ہیں، وہ خیبر ساتھ فتح خیبر بھی رکھتے ہیں۔
وہ خیبر سامنے پتہ ہے خیبر بھی رکھتے ہیں محمد و علی شبیر و شبر محمد و علی شبیر و شبر فاطمہ زہرا ارے سنو ہم فیصل پاک جیسی سپر پاور بھی رکھتے ہیں نعرہ حیدر علی اے منکر علی تیری قسمت میں ہے جلنا اے منکر علی تیری قسمت میں ہے جلنا ہرگز تو اس سزا سے کبھی بچ نہ پائے گا ارے لے کر علی کا نام یہاں ہم جلاتے ہیں ارے مرنے کے بعد تجھے دوزخ جلائے گا ارے حیدر علی غیرت کے مہرباں محمد کے ساتھ ہے غیرت کے مہرباں محمد کے ساتھ ہے اب آج بھی حسین تیرے لشکر کے ساتھ ہے اب آج بھی حسین تیرے لشکر کے ساتھ ہے غلمان تو اپنی ماں کی نظروں سے بھی گر گیا دنیا کی ساری مائیں لشکر کے ساتھ ہے نام محمد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عجیب مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قرآن مجید کا 5واں سورہ مبارکہ مائدہ 33ویں آیت واقعی ہدایہ. گفتگو کا موضوع ایمان اور وسیلہ آخرت. اللہ نے ہدایت کرنے والوں کا ایک طویل سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم تک اور حضرت خاتم علیہ السلام سے قیامت تک رکھا. ایک لمحے کے لیے بھی قرۂ ارض کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ اور 71ویں آیت واقعی ہدایہ. ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. آیت کے آغاز میں اللہ نے لفظ رکھا اذ کلمہ تذکر ہے اور کلمہ تذکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی جملے کے آغاز میں آ جائے تو اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے اس بات کے بارے میں کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلاتا ہے. اس مقام پر آیت میں مخاطب اللہ ہے اور جس سے خطاب ہے وہ مخاطب رسول خاتم کی ذات ہے. مخاطب اللہ مخاطب رسول کو یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، یاد کرو جب میں اللہ مٹی سے، تین سے، عالمین کے پہلے بشر آدم کو خلق کر رہا تھا. اے میرے رسول تم ذرا یہ واقعہ یاد کرو. یعنی رسول کو تخلیق آدم کا
واقعہ یاد دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول تخلیق آدم کے عینی گواہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ظاہری طور پر پہلا وسیلہ ہے، لیکن جب یہ پہلا وسیلہ خلق ہو رہا ہے تو اس وقت اللہ رسول خاتم کی عینی گواہی کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی رسول موجود تھے جب حضرت آدم تخلیق کے مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ خود رسول سے جب پوچھا گیا تو رسول نے فرمایا، پوچھا گیا آپ موجود تھے آدم سے قبل؟ تو فرمایا میں موجود تھا۔ اگر تھے تو یا رسول اللہ آپ کیا تھے؟ تو رسول نے فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، کنت نبیا، میں نبی تھا۔ رسول نے وقت نہیں بتایا، زمانہ نہیں بتایا کہ کب سے نبی تھے، نہ عصر بتایا، نہ دہر بتایا، نہ دہر سوابق کے بارے میں بتایا کہ میں جب سے نبی تھا، نہ دہر سوابق کے بارے میں بتایا کہ میں جب سے نبی تھا۔ کوئی مدت نہیں بتائی، کوئی زمانہ نہیں بتایا، صرف اتنا فرمایا کہ میں نبی تھا۔ کب سے نبی تھے، کیسے پتا چلے؟ تو ہم نے اللہ کے بارے میں دیکھا تو اللہ فرماتا ہوا نظر آیا، کنت کنزا مخفیا، کنت کنزا، میں چھپا ہوا، مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب کس میں جرأت ہے، کس میں ہمت ہے کہ اس لفظ کنتو کا وہ ماضی کے اعتبار سے ترجمہ کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کنتو کنزا، اور اللہ کی کوئی حد معین نہیں، اگر حد ہو جائے تو وہ اللہ نہ رہے، اگر کوئی تعین ہو جائے تو وہ خالق نہ رہے۔ تو اللہ فرمانا ہے کنتو کنزا، یعنی کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی کہہ سکے کہ وہ کب سے تھا۔ معلومات کنتو کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کب سے تھا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس وقت اللہ نے یہ فرمایا کنتو کنزا، اس وقت اللہ اپنی ربوبیت کا اور اپنی توحید کا اعلان کر رہا تھا۔ ولو کنتو کا لفظ ان معنی میں آتا ہے کہ جب کوئی کنتو اللہ نے کہا تو پتہ نہیں کب سے اللہ تھا۔
کوئی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کب سے خالق تھا، اس لیے کہ وہ تو عقلوں کا خالق ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کم از کم اتنا طے ہے کہ کنتو کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جس دن جس وقت اس نے کنتو کنزن کہا، اس دن اس نے اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا اعلان کیا. یعنی پتہ نہیں کب سے اللہ تھا، جب کنتو کہا اپنی توحید کا اعلان کیا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے بھی وہی لفظ کنتو استعمال کیا. کنتو نبیًا، یعنی پتہ نہیں کب سے نبی تھے. جب کنتو نبیًا کہا تو اس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا. معلوم کنتو کا لفظ آتا ہی معنی میں ہے کہ پتہ نہیں کب سے رب تھا. جب کنتو کنزن کہا اس دن اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. کنتو نبیًا، پتہ نہیں یہ کب سے نبی تھے. جس دن کنتو نبیًا کہا اس دن اپنی نبوت کا اعلان کیا. مدینۃ الحکمت رسول نے کتنی حکمتوں سے لفظ کو منتخب کیا تاکہ دنیا سمجھ سکے من کنتو. یعنی رسول اکرم کو اللہ نے آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عینی گواہ قرار دیا. یعنی رسول بتا سکتے ہیں کہ آدم کیسے خلق ہوئے، اس لیے کہ عینی گواہ ہے. لیکن اس کائنات میں آدم سے قیامت تک کہ کسی فرد کی یہ جرأت ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ رسول خاتم کیسے خلق ہوئے. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ رسول خاتم کیسے خلق ہوئے. کسی مسلک کا کوئی فرد یہ نہیں بتا سکتا کہ رسول خاتم کیسے خلق ہوئے. لیکن یہ اعزاز بھی فرقہ جعفریہ والوں کو حاصل ہے کہ فرقہ جعفریہ والوں کا پیشوا علی کوفے کے منبر پر کہتا ہے سلونی جو چاہے پوچھ لو. کوفے کے منبر پر علی نے جو مسلسل فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے سلونی مجھ سے سوال کرو، سلونی مجھ سے پوچھو. قبل اس کے ان کے تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو.
नाजिर रहूंगा, तुम मुझे देख नहीं सकोगे। तो हजरत अली ने कूफे के मिंबर पर जब ये दावा एक मर्तबा फरमाया तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने मौला से सवाल किया, अखबिरनी या अमीर अल मोमिनीन कैफा खलक अल्लाह मुहम्मद। मौला अमीरुल मोमिनीन मुझे ये खबर दीजिए कि अल्लाह ने मोहम्मद को कैसे खल्क किया। एक जुमले में मौलाए कायनात ने पूरी तख्लीक रसूल अरबी बयान कर दी। इरशाद फरमाया, इस्मा सुन, इन्नल्लाह तबारक व तआला तकल्लम बिकलिमतिन फस्वारत तिलकल कलिमतु मुहम्मद। अली ने इरशाद फरमाया, सुन, अल्लाह ने एक कलमे से, अल्लाह ने एक कलमे से कलाम किया, वो कलिमा मोहम्मद बन गया। यानी अली ने क्या फरमाया, अल्लाह ने एक कलमे से कलाम किया, वो कलिमा मोहम्मद बन गया। क्या कलिमा? कलिमा मोहम्मद बन गया। यानी मोहम्मद की असल कलिमा, मोहम्मद की हकीकत कलिमा, मोहम्मद की माहियत कलिमा, मोहम्मद की बुनियाद कलिमा, मोहम्मद की असलियत कलिमा। ये बात अली के फरमान से तय हो गई। अब हमने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, अली ने तो आपकी हकीकत, बुनियाद और माहियत कलिमा बताई है, आप भी तो फरमाएं कि आपकी माहियत और हकीकत क्या है। तो रसूल ने फरमाया, अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी, मेरी हकीकत माहियत नूर है। या रसूल अल्लाह, क्या आप तन्हा नूर है? फरमाया नहीं, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिदिन, अली मेरे नूर का जुज है। रसूल ने फरमाया कि मेरी हकीकत नूर है और अली मेरे नूर का जुज है। अब दोनों बातें सामने रखें। रसूल ने फरमाया मैं नूर, अली ने फरमाया रसूल कलिमा। रसूल ने फरमाया मैं नूर और अली ने फरमाया रसूल कलिमा। रसूल फरमाते हैं अली मेरे नूर का जुज। तो शियत का मसला तो तय हो गया। अगर रसूल नूर है तो अली नूर का जुज है, अगर रसूल कलिमा है अली कलिमे का जुज है।
ظاہری طور پر پہلا وسیلہ ہے، حقیقی اول وسیلے کا نام محمد و آل محمد ہے۔ ایمان اور وسیلہ آخرت پورے قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر لفظ وسیلہ آیا ہے، صرف 2 مرتبہ لفظ وسیلہ آیا۔ ایک مقام سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17واں سورہ اور 17ویں سورے کی 57ویں آیت، جس میں لفظ وسیلہ آیا۔ ارشاد ہوا ان الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہی لفظ ہے یبتغون۔ جو گفتگو کے آغاز میں میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا وابتغوا، وہ صیغہ امر ہے، وابتغوا، اے لوگوں تم تلاش کرو، اور یہاں صیغہ مضارع ہے یبتغون۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرک، ان الذین یدعون، یہ مشرک جنہیں پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ مشرک جنہیں پکارتے ہیں، وہ مشرک خود، یہ مشرک جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ کون سا سب سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کا قریب نہیں، اقرب وسیلہ ہے۔ تو افسوس کی بات ہے مشرک تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، اور مومن براہ راست بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچنا چاہیں۔ دیکھیں قرآن ہمیں ملا وسیلے سے، احکام، ایمان، شریعت، ہمیں سب کچھ ملا وسیلے سے، یعنی یہ ہستیاں، ہمارا وسیلہ تو بعد میں ہے، اللہ کا وسیلہ پہلے ہے۔ تو یہ ایک مقام جہاں لفظ وسیلہ استعمال ہوا۔ دوسرا جو سنہ میں کلام میں مسلسل میں آیت پڑھ رہا ہوں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے قرآن مجید کا 29واں سورہ، سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، یہ مشرک جب اللہ کو نہیں مانتے پھر وسیلہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ لیکن سورہ عنکبوت 29واں سورہ، اللہ نے فرمایا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان مشرکوں سے یہ پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے خلق کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو یہ مشرک کہیں گے کہ یہ اللہ نے خلق کیا۔ معلوم اللہ کو مشرک مانتے ہیں،
جب مشرک اللہ کو مانتے تھے پھر یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، اللہ نے مشرکوں کا قول نقل کیا کہ یہ پھر بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے جب اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو مشرک جواب میں کہتے ہیں آیت آئی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. مشرک کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان بتوں کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. معلوم وسیلہ دونوں کا ہے. مشرک کا وسیلہ بت ہے، مومن کا وسیلہ رسول ہے. بلکہ لفظ بدل کر کہنے مشرک کا وسیلہ خاموش بت ہے، مشرک کا وسیلہ صامت بت ہے، مومن کا وسیلہ ناطق رسول ہے. وسیلہ دونوں کے پاس ہے، مشرک کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مشرک کے پاس خاموش وسیلہ ہے، مومن کے پاس ناطق وسیلہ ہے. اب سمجھ میں آیا رسول کے فرمان سے کہ رسول نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب ہے قرآن، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. تو رسول نے دنیا سے جاتے وقت ایک قرآن چھوڑا، ایک اہل بیت چھوڑے. قرآن خاموش ہے، اہل بیت ناطق ہے. جہاں شرک کا، جہاں مشرکوں کا شرک کا مزاج تھا انہوں نے قرآن لے لیا. اور قرآن لے کر پھر کہا حسبنا کتاب اللہ. تو وسیلہ اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہ نے آیت میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ لوگوں تم وسیلہ بناؤ نہیں بلکہ جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اسے تلاش کرو. اللہ نے سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ 24ویں سورہ کی 55ویں آیت اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے فرمایا اللہ نے کچھ ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے. کون ہے وسیلہ؟ یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ فعل ہے مضارع کا. جب قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے تو اللہ قرآن کے نزول کے وقت یہ آیت نازل فرما رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ کہ اللہ کچھ ہستیوں کو فعل مضارع ہے کچھ ہستیوں کو مستقبل میں خلافت عطا کرے گا. مستقبل میں عطا کرے گا کما استخلف الذین من قبلہم جس طرح ان سے پہلے اللہ نے خلافت عطا کی. کسے عطا کرے گا؟ یہاں بھی
मुजारे का सीखा है। और अब देखें सूरह कसस, कुरान मजीद का 28वां सूरा, उसकी 5वीं और 6ठी आयत, उसमें भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया वही फेले मुजारे यानी मुस्तकबिल की बात की। इरशाद हुआ नुरीदो अन नमुन्ना अलल्लज़ी नस्तुज़इफु फिल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है हम ये इरादा रखते हैं कि हम उन पर एहसान करें कि जिन्हें जमीन पर कमजोर समझा गया है। वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। और अल्लाह फरमाता है हम उन्हीं को इमाम बनाएंगे और हम उन्हीं को जमीन का वारिस करार देंगे। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मासूम इरशाद फरमाते हैं इन दोनों आयतों के ज़हन में कि जिन्हें अल्लाह मुस्तकबिल में खिलाफत अता करेगा और जिन्हें अल्लाह मुस्तकबिल में इमाम करार दे रहा है, इससे मुराद 12वें इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने आयत के आगाज में फरमाया नुरीदो, हम इरादा रखते हैं। इरादा अल्लाह रखता है, ये किसी मखलूक का इरादा नहीं है बल्कि अल्लाह का इरादा है। इरादा या अल्लाह की कोई सिफत भी उसका, इरादा भी उसकी सिफत है। कोई भी सिफत हो, तमाम सिफतें अल्लाह की जात का ऐन है और सिफतों का उसकी जात का ऐन होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने फरमाया नुरीदो। इस बात की दलील है कि इरादा अल्लाह है, अल्लाह इरादा है, यानी सिफतों का ऐन जात होना और फिर इरादे का ऐन जात होना इस बात की दलील है कि जब से अल्लाह है तब से इरादा है। इरादा उसकी जात का ऐन है। अब जब और कब का लफ्ज ये मजबूरन जात इलाहिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वरना अल्लाह के लिए न जब है, न कब है, न तब है। वो तो ज़मान का भी खालिक है, वो तो मकान का भी खालिक है, लेकिन जब से अल्लाह है तब से उसका इरादा है। यहाँ है नुरीदो, नुरीदो कि हम ये इरादा रखते हैं। और वो मारूफ आयत जो बच्चों को भी याद है, वहाँ नुरीदो नहीं है, वहाँ है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। वहाँ क्या है? युरीदुल्लाह, यानी अल्लाह इरादा रखता है कि ऐ अहले बैत तुमसे हर रिज्स को दूर रखे। जब से अल्लाह का इरादा है, जब से अल्लाह है तब से अल्लाह का इरादा है। अल्लाह फरमाता है हम इरादा रखते हैं कि हम इन्हें इमाम बनाएंगे। जब से अल्लाह तब से उसका इरादा, जब से उसका इरादा तब से ये इमाम। अल्लाह का इरादा है इन्हें पाक रखे। जब से अल्लाह तब से उसका इरादा,
جب سے اس کا ارادہ تب سے یہ بات دربندی تہرانی سے کسی نے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں یہ مضارع کا صیغہ ہے انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ تو مستقبل کی بات ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہوگا، اس لیے کہ یوری تو پہلے مضارع ہے. تو ذرا یہ بتائیں، دربندی تہرانی سے کہا ذرا یہ بتائیں کہ اہل بیت آیت کے نزول کے بعد پاک ہوئے، اہل بیت آیت کے نزول کے بعد پاک ہوئے یا اہل بیت آیت تطہیر کے نزول سے پہلے پاک ہوئے؟ تو برجستہ دربندی تہرانی نے جواب دیا کہ پہلے تم بتاؤ اللہ قل هو اللہ احد کے نزول سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد تھا؟ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. ایک معروف فلسفی غیر مسلم وہ لکھتا ہے کہ جب تک حضرت نوح تھے اس دنیا میں ظاہری طور پر، تو حضرت نوح کی امت کا حضرت نوح کے وسیلے سے اللہ سے رابطہ تھا. حضرت نوح اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی امت کا اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا. پھر جب حضرت ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم کی امت کا حضرت ابراہیم کے وسیلے سے اللہ سے رابطہ تھا. حضرت ابراہیم چلے گئے، حضرت ابراہیم کی امت کا اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ آئے، ان کی امت کا حضرت موسیٰ کے وسیلے سے اللہ سے رابطہ تھا. حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت موسیٰ کی امت کا اللہ سے رابطہ ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ آئے، ان کی امت کا حضرت عیسیٰ کے وسیلے سے اللہ سے رابطہ تھا. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ان کی امت کا رابطہ اللہ سے ختم ہو گیا. ختمی مرتبہ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول اس دنیا میں آئے، جب تک وہ اس دنیا میں رہے مسلمانوں کا رابطہ اللہ سے تھا. جب وہ رسول چلے گئے مسلمانوں کا رابطہ اللہ سے ختم ہو گیا. پھر اس نے لکھا کہ صرف ایک فرقہ مجھے مسلمانوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ جن کا امام قیامت تک زندہ ہے. اور ان کا رابطہ قیامت تک اللہ سے ہے، اس لیے کہ ان کا امام زندہ ہے. اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اسی لیے عرب کے مشرک اور عرب کے کافر مسلمانوں سے اکثر کہا کرتے تھے متا حاصل فتح ان کنتم صادقین. قرآن مجید میں کہ مشرک مسلمانوں سے پوچھا کرتے تھے بھئی تمہیں وہ فتح کب حاصل ہوگی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ.
کہ جس فتح کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اسلام تمام دیگر ادیان پر مکمل طور پر غالب آ جائے گا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ سجدہ، قرآن مجید کا 32واں سورہ اور 32ویں سورے کی 30ویں آیت۔ اللہ نے مشرکوں کی اس بات کا جواب دیا۔ اللہ کا ارشاد ہوا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ایک وقت ایسا آئے گا، عجیب آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک وقت ایسا آئے گا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب اگر کافر ایمان لائیں گے تو ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کافروں کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قل یوم الفتح، یہ فتح کا دن ہے۔ مشرک پوچھتے تھے فتح کا دن کون سا ہے؟ سورہ سجدہ 32واں سورہ 30ویں آیت، اللہ نے فرمایا یوم الفتح، فتح کا دن وہ ہے جس دن کافر ایمان لائیں گے لیکن ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ رسول اکرم کے دور میں جتنے غزوات ہوئے، کسی غزوے میں یا کوئی بھی وقت ہو، جب بھی کوئی کافر ایمان لاتا تھا اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد یوم فتح سے مراد فتح مکہ ہے تو فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ دیکھ لیں جو ایمان لایا، چاہے وہ کسی طرح ایمان لایا ہو، لیکن جو ایمان لایا اس کا ایمان قبول کر لیا گیا، اور جو ایمان نہیں لایا اس نے جزیہ دیا، اسے مہلت دے دی گئی۔ لیکن آیت میں کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا نہ مہلت دی جائے گی نہ ایمان قبول کیا جائے گا، اور اللہ آیت میں فرما رہا ہے وہی یوم الفتح ہے، یعنی وہ یوم الفتح وہ ہے کہ جس دن امام آئیں گے۔ دیکھیں آیت موجود ہے، اور آیت سورے کی آخری آیت ہے، معروف سورے کی، جس میں اللہ نے فرمایا، نص معصوم کے ذیل میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ فرماتا ہے سلامتی ہے یا حتی، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے فجر سے پہلے سلامتی ہے، فجر کے بعد سلامتی نہیں ہے۔ یہ کون سی فجر ہے؟ یہ کون سی فجر ہے کہ جس فجر سے پہلے سلامتی ہے اور فجر کے بعد سلامتی نہیں ہے؟ معصوم نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، آیت کے سلام یا حتی مطلع الفجر، معصوم نے فرمایا سلام حتی یظہر القائم، دیکھو دنیا والوں کے لیے اس وقت تک سلامتی ہے جب تک قائم ظاہر نہ ہو جائے۔ یعنی جب قائم ظاہر ہو جائیں گے تو پھر سلامتی نہیں ہوگی، اور جب قائم آ جائیں گے اس وقت کوئی اگر مشرک اور کافر ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا میں اللہ نے خود دلیل دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔
پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ قدر 1000 ماہ کی عبادت سے کیوں بہتر ہے؟ اللہ سبب کیا بتا رہا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے اس لیے بہتر ہے کہ اس رات میں ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ بھی تنزل ہے، تنزل کے معنی، اور قیامت تک ملائکہ اس شب قدر میں امر لے کر نازل ہوتے رہیں گے۔ رسول کے بعد کیا کوئی گھرانہ ان ہستیوں کے علاوہ ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ رسول کے بعد شب قدر میں فرشتے ہمارے گھر میں امر لے کر نازل ہوتے ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے۔ جس گھر میں امر لے کر نازل ہو وہی تو اولی الامر ہے۔ اور امام اور اولی الامر میں ایک لطیف سا فرق ہے۔ سید مرتضیٰ نے عیون میں لکھا کہ ایک مرتبہ قمبر مولا علی کے دروازے پر آئے، دستک دی، مولا علی سے ملنے کے لیے آئے تھے، مولا علی گھر پر نہیں تھے، فضا باہر آئی۔ دیکھیں اولی الامر اور امام میں فرق کیا ہے۔ فضا باہر آئی، پوچھا قمبر نے کہ مولا کہاں ہے؟ فضا نے جملہ کہا، سید مرتضیٰ عیون میں لکھتے ہیں، فضا نے جملہ کہا قمبر سے مخاطب ہو کر، قمبر مولا علی آسمانوں کے بروج میں رزق تقسیم کرنے گئے ہوئے۔ فضا نے جملہ کہا مولا علی آسمانوں کے بروج میں رزق تقسیم کرنے گئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے معرفت کے درجے ہیں۔ فضا کا معرفت کا کوئی درجہ ہے، قمبر کا معرفت کا کوئی درجہ ہے۔ قمبر ناراض ہوئے، ان کا اپنا درجہ معرفت ہے، فضا کا اپنا درجہ معرفت ہے۔ قمبر ناراض ہوئے کہ مولا علی سے جا کر شکایت کروں گا کہ فضا نے یہ جملہ کہا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے پہنچے، مولا علی مل گئے۔ مولا علی مزدوری کر رہے تھے، ہاتھ میں بیلچا تھا۔ قمبر نے کہا مولا، فضا نے یہ جملہ کہا کہ آپ آسمانوں کے بروج میں رزق تقسیم کرنے گئے ہوئے، اور مولا آپ ہاتھ میں بیلچا لیے ہوئے یہاں مزدوری کر رہے ہیں۔ وجہ اللہ کے تیور بدلے، وجہ اللہ کے تیور بدلے۔ ایک مرتبہ قمبر کی آنکھوں پر ید اللہ نے ہاتھ پھیرا، قمبر سے کہا اب دیکھو۔ قمبر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کہا قمبر اب دیکھو۔ قمبر نے جو اب نظر ڈالی، کہیں علی فرشتوں کو نماز جماعت کرا رہے ہیں، کہیں علی منبر پر بیٹھے ہوئے ملائکہ کو درس دے رہے ہیں، کہیں علی آسمانوں کے بروج میں رزق تقسیم کر رہے ہیں، کہیں علی صحن خانہ میں حسنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو قمبر نے سامنے نظر ڈالی تو سامنے بھی ہاتھ میں بیلچا لیے ہوئے کھڑے ہیں، سامنے بھی ہاتھ میں بیلچا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ علی نے مخاطب ہو کر
ارشاد فرمایا قمر یہ جو تمہارے سامنے بیلچل یہ کھڑا ہے یہ تمہارا امام ہے، اور یہ جو تمہیں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے یہ اولی الامر ہے۔ صاحب امر ہے جن کا ہر امر پر اقتدار ہے، اگر امر پر اقتدار نہ ہوتا تو یہ موت سے ڈرتے۔ کربلا میں وہ وقت آیا کہ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے سامنے اون محمد کو بٹھایا ہوا ہے، اور اون محمد سے کہہ رہی ہے بیٹو کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو بچوں دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، دیکھو اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا، اپنے ماموں سے اجازت لے کر میدان میں چلے جانا۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ ملتا ہے مقتل میں، دونوں بچوں سے مخاطب ہو کر فرماتی ہے دیکھو بچوں اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں چلے جاؤ تو دیکھو پانی نہ پی لینا، اگر لڑتے لڑتے نہر فرات میں چلے جاؤ تو دیکھو پانی نہ پی لینا، میری سکینہ بھی پیاسی ہے، میرا اصغر بھی پیاسا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھ سینوں پر مار کر کہہ رہے تھے مادر گرامی صبح تو ہونے دیں، ہم بتائیں گے جعفر طیار کے پوتے کیسے لڑتے ہیں، ہم بتائیں گے حیدر کرار کے نواسے کیسے لڑتے ہیں۔ جب روز عاشور وقت گزر گیا اور اون محمد کے لاشیں نہیں آئے تو جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ جاؤ اون محمد کو بلا کر لاؤ، اون محمد کو فضہ بلا کر لائی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کیا رات کو میں نے یہی سمجھایا تھا کہ اپنے ماموں کے پہلو میں نظر آتے رہو؟ عزیزوں کوئی پیش کر کے بتائے کربلا جیسی مائیں، کوئی پیش کر کے دکھائے کربلا جیسی مائیں کہ جو اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مادر گرامی ہم تو چھوٹے ماموں عباس سے پوچھ لیں، ہم تو ان کے پاس بھی گئے کہ ماموں سے ہمیں سفارش کر کے اجازت دلوا دیں، لیکن ماموں میدان میں جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہوئے اور فضہ سے کہا فضہ ذرا جاؤ میرے ماں جائے بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب نے کہا بھیا میرے بیٹوں کو لڑنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے کہا بہن یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے
چھوٹے بچے انہیں میں درندوں میں کیسے بھیج دوں؟ انہیں میں درندوں میں کیسے بھیج دوں؟ یہ آئین جنگ سے بھی واقف نہیں ہے، انہیں میں ان ظالموں میں کیسے بھیج دوں؟ عزیزوں، جناب زینب نے یہ سنا تو مقتل کا جملہ، جناب زینب نے اپنی آستین کو پلٹا، آستین کو پلٹ کر کہا بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، میرے بیٹوں کو لڑنے کی اجازت دے دے۔ عزادارو، حسین نے اجازت دی۔ جب دونوں بچے گھوڑوں پر سوار ہو کر جانے لگے، حسین نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا، چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا اللہ گواہ رہنا میری بہن کا گھر بھی لٹ رہا ہے، یا اللہ گواہ رہنا میری بہن کا گھر بھی لٹ رہا ہے۔ دونوں بچے، ایک نے میمنے پر حملہ کیا، ایک نے میسرے پر حملہ کیا، دونوں بچے لڑتے لڑتے جعفر طیار کی شجاعت دکھاتے، حیدر کرار کی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑتے لڑتے دونوں بچے نہر فرات میں پہنچے۔ 3 دن کے پیاسے بچے نہر فرات میں پہنچے، کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ چھوٹے بھائی نے پانی کی طرف ایک نظر ڈالی، بڑے بھائی نے سمجھایا چھوٹے بھائی کو تمہیں یاد ہے اماں نے رات کہا تھا پانی نہ پی لینا، اماں نے رات کہا تھا پانی نہ پی لینا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے پینے کی نیت سے نہیں دیکھا، پانی کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتے، بہن سکینہ کا مشکیزہ لے آتے تاکہ اس میں پانی بھر کے بہن سکینہ کے لیے لے جاتے۔ اجرکم علی اللہ، عزاداروں پیاسے گئے تھے، دونوں بچے دریا سے پیاسے نکلے، دونوں بچے دریا سے پیاسے نکلے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب گھوڑوں پر نہ سمجھ سکے، جب گھوڑوں سے گرنے لگے آواز دی ماموں جان ادرکنی، ماموں ہماری مدد کیجئے۔ حسین عباس کے ساتھ آئے، دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا، لے کر خیمے کی طرف چلے۔ جناب فضا خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی، جب انہوں نے لاشوں کو لاتے ہوئے دیکھا، فضا خیمے کے اندر گئی، دیکھا فضا یہ کہتی ہوئی خیمے کے اندر گئی، فضا یہ کہتی ہوئی خیمے کے اندر گئی آقا زادی تیرے بچوں کی بارات آ رہی ہے، تیرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ دیکھا جناب زینب سجدہ الہیہ میں گری ہوئی ہے اور سجدے میں کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، زینب کی کمائی ٹھکانے لگی، زینب کی کمائی ٹھکانے لگی۔ عزادارو، حسین اور محمد کے لاشیں جب لے کر آئے پر زینب نے اتنا کیا کہ دایاں ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، بایاں ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، کہا بچوں تم نے مجھے مطمئن کر دیا، لیکن میرے بیٹوں میں تم پر رون کی نہیں، میرے بیٹوں میں تم پر رون کی نہیں۔ عزادارو، ان بچوں پر رونا بہت ضروری ہے، ان بچوں پر رونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا
حسین آپ نے کربلا میں بہت قربانیاں دی، لیکن مولا حسین آپ کی اولاد آج مولا حسین دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ مولا زینب کو ہمارا سلام، زینب کو ہمارا سلام، جس نے اپنی پوری نسل کو اسلام پر قربان کر دیا۔ شہدائے کربلا کے قاتلوں پہ لعنت۔ نعرہ حیدری۔ آج امام بادشاہ تلسی ہاؤس میں عبادت مجلس ٹھیک 12 بجے شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا۔ آپ مومنین سے شرکت کیجیے۔ امام بارگاہ عنایت علی شاہ کنک منڈی مزار میں ٹھیک 8 بجے مجلس عزا شروع ہوگی۔ عبادت مجلس شبیہ علم برآمد ہوگا۔ امام بارگاہ حویلی الگ شام میں ٹھیک 8 بجے مجلس ہوگی، جس علامہ دعوت میں آپ کی خلاف خطاب فرمائیں گے۔ عبادت مجلس شبیہ علم برآمد ہوگا۔ آپ مومنین سے شرکت کیجیے۔ عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں روزانہ شام 6 بجے امام بارگاہ کرنل مشتبہ کیولری گراؤنڈ میں مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، جس سے علامہ کمال نگر رضوی صاحب ٹھیک 7 بجے خطاب فرمائیں گے۔ مومنین اعلان سماعت فرمائیں۔ 12 محرم